اسلام نے کیسے پڑھا ہے، حدیث شریف کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نیت رکھی تھی، پھر میں نے ہاتھوں کو بلند کرنا رکھا کہ حدیث شریف میں کہاں تک ثابت ہے کہ ہم نے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہوگا وہ میں ساری بات کو ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کون کون کہاں کہاں باندھتا ہے اور ہم کیوں ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ جی حدیث شریف سے پچھلی دفعہ میں نے جمعہ جب پڑھایا حدیث شریف دکھائی تو ہمارے ایک صاحب ہیں، ہمارے محترم دوست بھائی محسن، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، تو میں نے حدیث شریف بیان کی تھی کہ ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک۔ جی ایسے ہی ہے نا جی اس میں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو ہم لو تک اٹھاتے ہیں، لو کان کی لو، جی کان کی لو پر ہم انگوٹھی اپنے لگاتے ہیں، تو اس حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ کانوں تک اٹھاتے ہیں، لو کا ذکر نہیں۔ تو مجھے تشویش سی ہوئی کہ میں کتابوں میں اور زیادہ گھسوں اور دیکھوں کہ برگردانی کر کے کہ یہ بات اگر ہم نے کی ہے تو کسی حدیث سے لی ہے یا ویسے ہی ہم کر رہے ہیں۔ مجھے بھی تشویش ہوئی، تو میں نے کیونکہ کتابیں کھولنا شروع کی، کافی ٹائم لگنے کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے وہ حدیث شریف کا نور عطا فرمایا جس میں ہم کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب وہ حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس بڑی کتابیں، یہ جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ بڑی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ بڑی کتاب ذرا مہنگی بھی ہے اور کیا کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے معاملات مسجد کے ہوتے ہیں امام کے ساتھ، خطیب کے ساتھ، اس میں کتابیں نہیں خریدی جاتی، اس کا اپنے گھر کا سرکل چل جائے تو یہ کافی ہوتا ہے۔ کتابیں ہمیشہ لوگ لے کے دیتے ہیں۔ اب تھوڑی سی ذرا مشکل بات کرنے لگا ہوں کہ آپ پر آنے لگی ہے، لیکن میں اس کو اپنی طرف ہی لے لوں گا۔ کتابیں ہمیشہ لوگ لے کے دیتے ہیں، کیوں؟ اب جو میں نے حدیث شریف پچھلی دفعہ بیان کی تھی اس کتاب سے، ابو داؤد شریف سے، جتنے لوگوں نے سنی نا، جتنے لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا، جس نے وہ مجھے کتاب لے کے دی تھی نا، اللہ نے اس کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اگر وہ مر بھی گیا تو قیامت تک اس حدیث کا ثواب اسے ملتا رہے۔ لوگ اس نیت پر علماء کو کتاب لے کے دیتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے جب آپ کوشش کریں، جب اللہ نے آپ کو نفع زیادہ دے دیا ہو، جب اللہ نے آپ کو آپ کی تنخواہ میں، آپ کے فیض میں برکت زیادہ ہے، آپ کا ہاتھ کھلا ہو گیا، تو یاد رکھیے گا یہ کسی کا حصہ ہے، یہ کسی کا حصہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر میرے بندے کی احترام اور عزت اور اس کے ساتھ آسانی برتتا ہے تو میں اس کو آسانی دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہوں، آخرت میں بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ اس لیے اس کے بندے کے ساتھ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اس لیے میرے پاس بڑی کتاب نہیں، مارکیٹ میں وہ ضرور ہے، لیکن حوالہ میں آپ کو دے دوں گا، پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، کسی شخص کے دل میں اللہ نے ڈالا تو اصل کتاب سے بھی میں آپ کو یہ حوالہ دکھا دوں۔ یہ تحابی شریف حدیث شریف کی کتاب ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا کہاں لکھا ہوا ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام اذا کبر، جب ہاتھوں کو بلند کرتے تکبیر کہنے کے لیے، کبرا تکبیر کہنے کے لیے، تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے، ابتداء الصلاۃ، اور وہ نماز کو شروع کرتے، رفع یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، کہاں تک؟ حتی یکون ابہامہما، ابہامہما قریب من صحمتی اذنیہ، تو آپ کانوں کی لو
کبھی ہاتھ کو بلند فرماتے ہیں۔ یہ تعویذ شریف کا میں نے آپ کو حوالہ کیا۔ اب آئیے حدیث شریف جو ہم نے جو ٹاپک ہے ہمارا کہ کچھ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف، تینوں طریقے میرے نبی کے ہیں۔ جی میں نے بڑی بات کی، میں نفرتوں کو ختم کر کے محبت کا پیغام دینے لگا، اور الحمدللہ ہم نے کبھی نفرت نہیں پھیلائی، ہمارے مسلک نے کبھی نفرت نہیں پھیلائی، ہم محبت کی بات کرتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں پہلی حدیث شریف، نبی علیہ السلام نے ہاتھوں کو باندھا، ہاتھوں کو باندھا، تو پہلی حدیث پہلا طریقہ نبی علیہ السلام، اچھا یہ بھی میرے پاس کتاب نہیں ہے اصل، لیکن کیونکہ میرے پاس چھوٹی کتابوں میں حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں یہ کتاب میں، اس لیے یہ میں میرے پاس ہے، اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں، اور کوئی اس میں سے دیکھنا چاہے تو وہ میں ذمہ دار ہوں، بڑی کتاب میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت وائل بن حجر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، اپنا دائنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا اور اپنے سینے کے اوپر رکھا۔ دیکھیں آپ میری بات، یہاں رکھا حضور علیہ السلام، ہم نے مان لیا، ہم نے حضور نے کیا، ہم نے مان لیا۔ اچھا یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی نے دیکھا، وہ نماز ادا کر رہے تھے، تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ ناف کے اوپر، کلائی کے اوپر رکھ کر پکڑا ہوا تھا۔ اچھا اب ایسا نہیں تھا بلکہ ناف کے اوپر ایسے کلائی باندھی ہوئی تھی، سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے۔ اب ایک اور نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال رأیت، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ یمینی علی شمالہ فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ نے نماز میں اپنا دائنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، تحت السرۃ، ناف کے نیچے۔ میں نے تینوں طریقے رکھ کر خیانت نہیں کی آپ کے سامنے، ایک دکھا کر بھی بات ختم ہو سکتی، لیکن میں نے آپ کے سامنے تین طریقے رکھے۔ پہلا طریقہ ہاتھ باندھنے کا، مان لیا۔ دوسرا طریقہ ناف کے اوپر، مان لیا۔ تیسرا طریقہ ناف کے نیچے، جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کیا، ہم بھی کریں گے۔ اب تین حدیثیں آ گئی، ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ تین حدیثیں آ گئی، اوپر بھی باندھنا پھر نیچے پھر نیچے، تو کس پر عمل کیا جائے؟ اچھا چلے میں آسان کرتا ہوں، اگر میں سینے کے اوپر ہاتھ باندھوں تو نیچے والی دو حدیثوں پہ کیسے عمل ہوگا؟ چلیں ایسے کر میں نیچے والی حدیث ناف کے اوپر ہاتھ باندھوں تو اوپر والی حدیث اور نیچے والی حدیث پہ کیسے عمل ہوگا؟ اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھوں تو اوپر والی دو حدیثوں پہ کیسے عمل ہوگا؟ ہم تو کوئی حدیث چھوڑ نہیں نہ سکتے جی۔ اب ہمیں ایک بندہ چاہیے جو مصطفیٰ کا بھی منظور نظر ہو، رب کا بھی اس کے اوپر فضل ہو، جو ایسا طریقہ ہمیں بتائے کہ بیک وقت تینوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ ضرور بات اس چیز کی ہے۔ اب ہم نے دیکھا پیچھے سب سے پہلے صحابیوں کو دیکھا، صحابیوں کا طریقہ آ گیا۔ اب ہم نے ایک تابعی کو دیکھا جس کا نام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا ہم نے ان کو دیکھا جب ان کے ہاں بیٹا ہونے والا تھا ان کے والد کے ہاں، تو وہ مولا کائنات کوفے میں چلے گئے اور ان کی اماں جی نے کہا کہ حضور دعا فرمائے اللہ جو کچھ بھی مجھے دے اس سے دین کا کام
تو مولا کائنات نے ہاتھ اٹھا کر امام ابو حنیفہ کے لیے دعا فرمائی۔ اچھا ہم نے امام ابو حنیفہ کو ہی کیوں مانا؟ ہم نے اس کو امام کیوں مانا؟ کیوں اس سے وہ طریقہ ہم نے لیا اور کسی سے نہ لیا؟ اس لیے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس 2 سال تعلیم حاصل فرماتے رہے، اور جب امام جعفر صادق کے پاس نہیں گئے تھے تو 4000 عالموں سے پڑھ چکے، 4000 عالموں سے پڑھ چکے۔ دوسری بات، 80 صحابیوں کی یا 21 صحابیوں کی آپ نے زیارت فرمائی، صحابی ہیں۔ پھر جب آپ کوئی مسئلہ اخذ کرتے تو 40 علماء اس وقت جیت اس حدیث پر بحث کرتے، پھر جا کر کوئی طریقہ نکلتا۔ ہم نے اس لیے ان کو امام مانا کہ یہ امام جعفر صادق کو امام مانتے تھے۔ جی اب پہلی وجہ کیوں کیا حضور نے؟ تینوں طریقے ہیں۔ سینے پر ہاتھ کیوں باندھے؟ پھر ہم تو کھل کھلا کر بات کریں گے، ہم مضبوط ہیں۔ کیوں کیا؟ سب سے پہلے نماز پڑھی نا تو بندوں میں رب کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اتنی دیر کھڑے نہیں تھا ہو سکتے، عاجزی کم تھی، انکساری کم تھی، تو میرے نبی نے کیا کیا؟ یہاں پھر نماز کے ساتھ تعلق بنا، میرے نبی کی تعلیم بنی۔ میرے آقا نے فرمایا عاجز نیچے آ گیا، یہ اوپر نیچے آ گیا، ناف کے اوپر بنا۔ جب سارے نمازی ہو گئے، سب لوگ حضور کے دین سے پیار اور دین پھیل گیا، تو میرے آقا نے فرمایا اب ناف کے نیچے باندھو، سینے کے اوپر باندھو گے تو گردن کھڑی رہے گی، ناف کے اوپر باندھو گے تو گردن کھڑی رہے گی، ناف کے نیچے باندھو گے تو گردن جھک جائے گی۔ وجہ بیان کر دی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ تینوں حدیثوں پہ کیسے عمل ہوگا؟ تینوں پہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ہاں، یہ صرف ہم ہیں جو آپ کو بتائیں گے، ہمارے بزرگ بتا رہے ہیں کیسے۔ یہ دیکھو جی، اللہ اکبر، یہاں پر لے کر آئے، پہلی حدیث پہ عمل ہو گیا، نیچے ہے نا ہاتھ، پہلی حدیث پہ عمل، دوسری حدیث پہ عمل، اور میں نے تیسری پہ جا کر ہاتھ باندھ لیا۔ فرمایا اگر تم اس طرح باندھو تو تینوں حدیثوں میں عمل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے طریقہ بیان فرمایا۔ آگے چلیے، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں حضور؟ ہاتھ باندھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ بتائیں گے مجھے کچھ۔ ہاتھ باندھنے کے بعد کیا کرتے ہیں مولانا؟ مدنی صاحب کیا کرتے ہیں؟ تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں۔ جی حقیقی صاحب بتانے لگے، امام مسجد ہے، نائب امام ہے، جی سبحانہ کرنا پڑتا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں لکھی ہے سبحانہ کرنا۔ جی حدیث میں آپ کو پتا تو ہو، میں آپ کے سامنے حدیث شریف رکھنے لگا۔ یہ حدیث تحاوی شریف حدیث کی کتاب ہے۔ جی سب چھوٹے باز نہیں جاتی ہے، چیک کرنا۔ ٹھیک دیکھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ جی وہاں سے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا جد الحسن والحسین۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی حضرت عمر، جب حدیث ان کے پاس آتی نا، کوئی بندہ سناتا تو آپ کہتے دو گواہ لے لیا،
میں نے تجھ سے حدیث سنی ہے، اس پر گواہ لے کے آ کے میرے نبی نے اس کو بیان فرمایا. ایک گواہ نہیں، دو گواہ. وہ حضرت عمر روایت کرتے ہیں حدیث، وہ کہتے ہیں انہو کانا اذا استفا الصلاۃ، جب نبی علیہ السلام نماز کو شروع کرتے قالا، تو وہ کہتے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ تعریف ہے ہماری نماز کا، اور باقی سب بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں. اس کے بعد اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اب نبی علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ، امام کے پیچھے نماز پڑھو تو پیچھے خاموش رہو. جب امام کے پیچھے نماز پڑھو تو خاموش رہو. جب امام کے بغیر نماز پڑھو تو سورۃ فاتحہ بھی پڑھو، تمام چیزیں ادا کرو. اب حضور یہ بتائیے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھنی؟ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھنی؟ باقی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے امام کے بغیر. تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس کچھ علماء کرام آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ حضور یہ ہم نے مسئلہ آپ سے بیان کرنا ہے. تو 40 بندے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں کمزور آدمی ہوں، بیک وقت 40 آدمیوں سے گفتگو نہیں کر سکتا. 40 بولیں گے تو میں اکیلا کیسے سنوں گا؟ ایک کچھ بولے گا، ایک کچھ بولے گا، ایک کچھ بولے گا، تو میں 40 کی بات کیسے سنوں گا بیک وقت؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ بتائیے پھر کیا کریں؟ فرمایا تم 40 میں سے اپنا ایک پیشوا، اپنا ایک امام بنا لو، وہ مجھ سے بات کرے گا. وہ 2 منٹ کے بعد آئے. انہوں نے کہا یہ مولانا آپ سے بات کریں گے اس مسئلے میں. تو امام ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ ان کی جیت تمہاری جیت. لیکن میں بڑے پیار سے بڑے سکون سے سمجھا رہا ہوں، بات سمجھ آنی چاہیے. اس کی جیت تمہاری جیت، اس کی ہار تمہاری ہار. پنچایت میں فیصلہ چلے جائے تو جسے آپ نے بنایا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرے گا، اگر وہ جیت جائے تو آپ جیت گئے، اگر وہ ہار جائے تو آپ ہار گئے. بات تو نہیں نہ کر سکتے. تو امام صاحب نے فرمایا اس کی جیت تمہاری جیت، تمہاری جیت اس کی جیت. انہوں نے کہا ہاں جی. تو امام صاحب کہنے لگے کیوں؟ انہوں نے کہا حضور یہ ہمارا امام ہے، یہ آپ سے بات کرے گا، یہ ہمارا امام ہے. تو امام صاحب نے فرمایا اچھا جب یہ بات کرے گا تم کیا کرو گے؟ جب یہ بات کرے گا تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم خاموشی سے سنیں گے، ہم خاموشی سے سنیں گے. تو فرمایا مسئلہ تو یہی ہے کہ جب امام رب سے بات کر رہا ہو تو پیچھے سے تم خاموشی سے سماعت کیا کرو. اچھا اب یہ دلیل، ابا جی دلیل، بات تو دلائل سے ہو رہی. 8واں سپارہ سورۃ اعراف، اللہ فرماتا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ يُرْحَمُونَ یا ترحمون. فرمایا سنو وَإِذَا قُرِئَ، جب قرآن شریف پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، تو خاموشی سے سنو. تو امام جب قرآن پڑھ رہا ہو تو خاموشی سے سنو. اب یہ جو حدیث شریف سناتے ہیں ہمارے بندوں کو، سورۃ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں، سورۃ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہی نہیں. میں نے کہا ہاں جی سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، لیکن امام کے پیچھے نہیں. جب اکیلے پڑھو تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھو تو پھر نماز نہیں ہوگی. اگر امام کے پیچھے پڑھو تو جو امام نے
آخری بات عرض کرنے لگا اور بات کو ختم کر. اس کے بعد کیا کرتے ہیں حضور؟ نہیں کوئی صورت میں لاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد کوئی صورت میں لاتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف. اب میں جلدی جلدی بات کرتا ہوں. قرآن شریف میں شان فرماتا ہے جتنا تمہیں قرآن آتا ہو نا، جہاں سے آتا ہو نا، وہاں سے 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 کے مد مقابل ہو، اس کو اس کے بعد پڑھ لیا. پھر کیا کرنا؟ رکوع کرنا. رکوع کرنا، رکوع کی تسبیح پڑھنا، پھر رکوع سے اٹھنا، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر کہہ کر سجدوں میں چلے جانا. اب جب سجدوں میں چلے گئے تو سجدوں کی 2 تسبیح بیان کرنا. اس کے بعد التحیات، ایک رکعت ویسے ہی، اس کے بعد التحیات. تو حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. عبداللہ بن مسعود ابو داؤد شریف، وقت تھوڑا بڑا میں پوری حدیث سناتا تھا. ابو داؤد شریف میں لکھا ہے کہ شروع سے جب نبی نماز پڑھتے تو التحیات تشہد پر بیٹھتے تو تشہد کون سی پڑھتے؟ فرماتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ والی پڑھتے. اس کے بعد درود پاک اور اس کے بعد سلام. یہ ہماری نماز کا طریقہ میں نے قرآن و حدیث سے 2 جمعوں میں آپ کے سامنے رکھ دیا. انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کوئی ابہام نہیں رہ جائے. اگر آپ کے دل میں کوئی ابہام ہو کہ ہم یہ طریقہ کرتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو فقیر یہاں بیٹھ کر اس کا جواب دے. ایک اعلان سماعت فرمائے، بات ختم کر دی. اگلا جمعہ ہے رجب ہے، اور رجب میں آپ جانتے ہیں ہمارے حاجی صاحب اور حاجی صاحب کے بیٹے تمام اور ہماری مسجد کی انتظامیہ آصف بھائی تمام لوگ شروع سے جب سے میں یہاں آیا ہوں تب سے الحمدللہ 13 رجب کو مولا علی کا جشن ہم سناتے ہیں. اور رجب میں مولا علی 13 رجب کو مولا علی کی ولادت ہوئی ہے. 13 رجب کو آ رہا ہے جمعہ. انشاءاللہ العزیز میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 5 سے 7 منٹ پہلے آ کر پیر دار پہ نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات، فقط علی علی. اس میں ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے حاجی صاحب اس کی کمان سنبھالتے ہیں اور بچوں کو دیکھتے ہیں، لنگر شریف بھی ہوگا. اور میں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، یہ سامنے بیٹھے ہیں بزرگ، یہ سامنے بیٹھے ہیں دلوانے والے، خدا کی عزت کی قسم سے بڑی قسم کوئی نہیں. ان کو کبھی کمی نہیں آئی مولا علی کا اس دلوانے کا، کمی آتی ہی نہیں ہے. کیونکہ ان کا نام لینے والا تو چھوٹا بھی ہو تو ولی بن جایا کرتا ہے، اور ان کے نام پر لنگر دینے والوں کو یہ لوگ ادار نہیں رکھتے. یہ ادار نہیں رکھتے. جیسے ہی قدم دلاؤ